أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا. وہ قوم اپنے لیے عذاب کے بارے میں جلدی کیا کرتی تھی. جیسے آج بھی لوگوں کی ذہنیت یہ ہے جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہوتے تو پھر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب بھیج دیتے. ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب اللہ عذاب دینے والے نہیں ہیں، آخرت کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ ذہنیت ہے. مگر چونکہ اس امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میری امت کو ایک ہی دفعہ ہلاکت میں نہ ڈالنا، یعنی ہلاک نہ کرنا. اور اس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے قبول فرما لی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے. ورنہ پہلی قوموں پر مہلت کب تک تھی؟ جب تک نبی تھے مہلت تھی. جب نبی سمجھا کر چلے گئے پھر مہلت اس قوم پر نہیں ملی. مگر یہ نبی علیہ السلام کے دعا کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظام میں رد و بدل کیا ہے. ہاں عذابات آئیں گے، ایسا نہیں کہ عذاب نہیں آئے گا، مگر ایک ہی مرتبہ ساری انسانیت ختم نہیں ہوگی، بلکہ جگہ جگہ اللہ کا قہر برسے گا جس کی وجہ سے انسانیت دھیرے دھیرے ختم ہوگی. تو پھر اس کا تذکرہ تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ فعال نکالنا، نحوس سمجھنا، منحوس سمجھنا کسی چیز کو، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے. نحوست خود انسان کے اندر ہے اگر وہ دین سے دور ہے. دین سے دور ہونا یہ سب سے بڑی نحوست کی چیز ہے. دیندار ہے پھر بھی نحوست پر اعتبار کر رہا ہے تو پھر اس کے ایمان میں کمزوری ہے. تو پھر اس کا تذکرہ ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ کر رہے ہیں. بار بار اس لیے تذکرہ آ رہے ہیں کہ وہ چیز عبرت بن جائے امت کے لیے، تاکہ امت اس چیز سے ڈرے اور خوف کھائے. اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اور یاد کرو اس وقت کو جب لوط علیہ السلام اپنے قوم کے پاس آئے اور کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم فاحش چیزوں کی طرف مڑتے ہو اور تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے اندر ایسا سنگین گناہ عام ہو چکا ہے. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کہ تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوۃ من دون النساء، جیسے مرد عورت کی طرف شہوت سے جاتا ہے تم مردوں کی طرف جاتے ہو. اور یہ گناہ سب سے بڑا گناہ ہے، حرام ہے. اگر حلال جو رشتہ ہے، جو چیز حلال ہے، اس کو بھی اگر انسان لواطت کرتا ہے تو پھر وہ بھی حرام بن جاتا ہے. یعنی جو چیز نفع اٹھانے کی چیز ہے وہیں سے انسان نفع اٹھائے، اس کے علاوہ جگہ سے اگر نفع اٹھاتا ہے تو پھر وہ سخت حرام ہے. اللہ کا قہر اس پر نازل ہو جاتا ہے. تو قوم لوط میں یہ چیز عام تھی کہ وہ مردوں سے اپنی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے. مگر آج بعض ملکوں میں تو اسے قانون بنا دیا گیا کہ مرد سے نکاح کر سکتا ہے، بلکہ
اس ہندوستان میں بھی غالباً بعض علاقوں میں اس کی جواز کا حکم جاری کیا ہے حکومت نے، تو یہ سب سے بری بات ہے۔ ایک ایسا عمل جس کو 17,999 مخلوقات میں کوئی مخلوق پسند نہیں کرتی، اور اشرف المخلوقات اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور بعض جگہ قانون بنائے جا رہے ہیں اس کے متعلق۔ یہ بہت بڑی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ کوئی مخلوق، جتنے بھی مخلوقات ہیں، چونکہ جنسی خواہش ہر مخلوق کے اندر پائی جاتی ہے، ہر مخلوق کے اندر، چاہے چونٹی ہو، چونٹی سے لے کر ہاتھی اور اونٹ، سارے مخلوق کے اندر جنسی خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ نے ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے۔ مگر کسی مخلوق میں یہ عمل نہیں ہے کہ مرد سے عبادت کرے، اپنی ضرورت پوری کرے۔ مگر اشرف المخلوقات اللہ نے جسے بتایا، جس کی تعریف کی گئی، ان کے اندر یہ عمل کا پایا جانا اللہ کو کھلا چیلنج کرنا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ لوط علیہ السلام نے کہا تم تو جہالت کے گھڑے میں گر گئے ہو اس عمل کو کر کے۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، اس کے جواب میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا صرف ایک ہی بات تھی، ان کا ایک ہی جواب تھا کہ لوط اور اس کے ماننے والوں کو بستی سے نکال دیا جائے، ان کو بستی سے نکال دیا جائے۔ کیوں نکال دیا جائے؟ انہم اناس یتطہرون، وہ پاکی کی طرف زیادہ توجہ کر رہے ہیں، پاکی کی طرف زیادہ متوجہ اور توجہ کر رہے ہیں، لوگوں کو پاکی کی طرف لا رہے ہیں۔ ہمارے دین میں تو الطہور شطر الایمان ہے کہ پاکی آدھا ایمان کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو نکالنے کی وجہ ان لوگوں نے کیا بتائی کہ وہ بہت زیادہ پاکی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، پاکی کی رٹ لگا رہے ہیں، اور پاکی کے بغیر دین نہیں ہے۔ جب اسے آدھا نصف دین کہا گیا، دیکھو اس میں دو چیزوں کو جوڑ کر ایمان کی تکمیل بتائی گئی ہے۔ النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ یہ دونوں چیزیں شریعت میں مقدس ہیں، نکاح بھی مقدس ہے، پاکی بھی مقدس ہے، تبھی جا کر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ مگر یہ قوم، بدبخت قوم، ان دونوں چیزوں سے دور تھی، پاکی سے بھی دور تھی، نکاح سے بھی دور تھی۔ عورتوں میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی انہیں، بس مردوں میں دلچسپی تھی۔ اس لیے اس چیز سے ایک صحابی آئے، جب صحابہ ہجرت کر گئے مدینہ منورہ میں، تو ایک صحابیہ آئی اور آ کر انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مہاجر صحابی جو مکے کے تھے، ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، ان کا نکاح انصاریہ صحابیہ سے ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ شکایت کی آ کر کہ یہ میری طرف پیچھے سے آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، صحابہ کی ہر چیز ہمارے لیے تعلیم ہے، بلا کر کہا کہ تم ایسا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور پیچھے سے جاتا ہوں، مگر جو چیز میرے لیے حلال ہے وہیں جاتا ہوں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انصار کے لیے یہ چیز نہیں تھی۔ تو پھر اس انصاری صحابیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، عورت مرد کے لیے کھیتی ہے، شرط یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کو استعمال نہ کرے، جو چیز حلال ہے تو پھر اس کو کہیں سے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو پھر ان چیزوں سے کوسوں دور تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے نجات دی اہلہ الا امرأتہ، حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہم نے نجات دی، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی کو نجات نہیں دی گئی، کیونکہ ان کی بیوی شامل تھی۔ کیونکہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر فرشتے آئے ہیں تو دعوت دینے والی ان کی بیوی تھی کہ آج تمہارے لیے بہت بہترین دن ہے کہ ہمارے گھر میں نوجوان خوبصورت مرد آئے ہیں۔ ان کی بیوی کا ہی نعرہ تھا، سارے بستی میں، سارے محلے میں انہوں نے چرچا کی تھی، پرچار کیا تھا، قدرناها من الغابرین، ہاں ان کو مقدر کر دیا، عذاب کو مقدر کر دیا گیا۔ بیوی ہلاک ہو گئی، ایسا خطرناک عذاب آیا، اس وقت کے نبی سے کہا گیا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، سا دہشتناک عذاب، اور وہ عذاب کی ایک شکل اللہ بتا رہے ہیں، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا،
کہ ہم نے بارش برسائی، زبردست بارش، فساء مطر المنذرین، ایسی بارش جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بارش زیادہ ہونے لگتی دعا پڑھتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ بہت بہترین دعا ہے کہ ڈر جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں یہ عذاب کی شکل اختیار نہ کر لے، اور آج ہو رہا ہے طوفان عذاب کا شکل اختیار کرتے ہوئے جا رہا، ہزاروں کی موت ہوتی ہے۔ ابھی پنجاب میں سیلاب آیا، ہزاروں کی موت ہوئی، 1000 لوگ بے گھر ہو گئے، ایک طوفان برپا ہو گیا، زندگی کتنی زندگیاں اجڑ گئی، کتنی مائیں بچوں سے الگ ہو گئی، بچے ماؤں سے الگ ہو گئے۔ طوفان اللہ کے عذاب کی شکل لے لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب انسان جو چیز اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے اس کو جب عام کرتا ہے۔ آج کثرت سے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے۔ عورتیں عورت سے نکاح کر سکتی ہیں، بلکہ ہندوستان میں، ہمارے ملک میں یہ بھی قانون ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت کسی مرد سے اپنا تعلقات جوڑ لیتی ہے تو اس کی گنجائش ہے، مرد اس پر کچھ زبردستی نہیں کر سکتا، اور حد تو تب ہو گئی ناجائز تعلق کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ اسی پہلے شوہر کی مانی جائے گی۔ یہ بلا ہے، یہ عذاب ہے۔ قل الحمدللہ، کہا کہ آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہوں نے دین اسلام کو اپنا لیا ہے، چنا ہے، اللہ دین کو جنہوں نے چنا ہے ان پر سلامتی ہو۔ اللہ خیر اما یشرکون، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا شرک بہتر ہے؟ اللہ کی ذات سب سے بہتر ہے، اللہ کی ذات سب سے بہتر ہے۔ پھر یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ امن خلق السماوات والارض، بہت بہترین آیت، زبردست آیت ہے کہ کون ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا۔ وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے جو آسمان سے تمہارے لیے بارش کو برسا ہے۔ انزل لکم، لکم کا جو صیغہ ہے یہ ڈائریکٹ بندوں سے مخاطب، آسمان سے بارش صرف تمہارے لیے برسائی جا، صرف تمہارے لیے برسائی جا رہی ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور زمین سے غلات ہرے بھرے باغات تمہارے لیے نکالے جا رہے ہیں، تمہارے لیے چشمے نکالے جا رہے ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ما کان، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم درخت کو بنا سکو، درخت نکال سکو، تم بیج ڈال سکتے ہو، درخت تم نہیں بنا سکتے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے یہ کام کرنے والا؟ بل ہم قوم یعدلون، اکثر قومیں اس بات کو مانتی نہیں ہے، جانتی نہیں ہے، غفلت میں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ خلاصہ اس رکوع کا یہی ہے کہ پاکی کا لحاظ رکھا جائے، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں خوشی سے کھاؤ۔ بلکہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کو، اونٹ کے گوشت کو اپنے لیے حرام کر لیا کسی وجہ سے۔ اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں آپ ان کو اپنے لیے حرام کر لیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاملہ ہوا تو پھر کہا کہ آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی، تو اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے وہ تم حرام کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں حلال ہیں اس کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے، اور جو چیزیں حلال ہیں، حرام ہیں، اگر انسان اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اس سے اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں، سخت غصہ ہوتے ہیں، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔